میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک ولی تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے اعمال سے بھی ولی دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرے ولی وہ جو اپنے اعمال سے ولی دکھائی نہیں دیتے، بدکار ہوتے ہیں لیکن بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں مخفی ولی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ان کی عبادات میں مخل نہ ہو۔ کچھ خوشگماں مجھے بھی مخفی ولی قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی بندہ پروری ہے، ورنہ میں نے تو زندگی میں صرف ایک مخفی ولی دیکھا ہے، اور آج کل ان کا اسم گرامی شیخ الاسلام طاہر القادری ہے۔ میں ان کی ولایت کا اس وقت سے قائل ہوں جب میاں محمد شریف مرحوم و مغفور نے انہیں اپنی اتفاق مسجد کا امام مقرر کیا۔ ظاہر ہے یہ منصب ان کے شایان شان نہیں تھا کہ امام مسجد تو ہر گلی کوچے میں پائے جاتے ہیں، مگر شیخ الاسلام اس منصب جلیلہ پر ایک طویل عرصہ فائز رہے اور دلی جذبات کا اظہار نہ کیا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب شیخ الاسلام کو میاں نواز شریف نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر غار حرا تک پہنچایا، حالانکہ اس مخفی ولی کو کسی کاندھے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگوں کی نظروں سے خود کو مخفی رکھ کر پلک جھپکنے میں غار حرا تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر انہوں نے عمران خان کے جلسوں میں پوری کر دی، تاکہ اگر کسی کو ان کی مخفی اولیائی میں رتی بھر بھی شبہ ہے تو وہ شبہ دل سے جاتا رہے۔ برادرم سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ قادری صاحب جب ہم رپورٹر سے ملتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ ان کی بھابھی چائنیز کھانے تو بہت عمدہ بناتی ہیں۔ ایک دن اپنے گھر لے گئے اور کہا آپ کی بھابھی چائنیز کھانے بنا رہی ہے۔ ہم اس دوران گپ شپ کرتے ہیں، تاہم تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ملازم ایک بڑے سائز کے شاپر میں چائنیز کھانے لے کر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس طرح کے جھوٹ بولنا بھی مخفی ولی کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو پورے ملک میں ٹیلی فونک سروس بند کر دی گئی۔ اس دوران ان کا ایک مرید ٹیلی فون لے کر قادری صاحب کی طرف آیا اور کہا جنرل صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ قادری صاحب اٹھ کر پرے چلے گئے اور رپورٹرز کی طرف پشت کر کے خاموشی سے کھڑے رہے۔ واپس آئے تو رپورٹرز نے کہا قادری صاحب آج تو پورے ملک میں فون سروس بند ہے، آپ کو فون کیسے آ گیا؟ بولے جنرل صاحب نے مجھ سے کچھ ضروری مشورہ کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ سروس بحال کرائی تھی۔ اولیاء اللہ غرور نفس میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ خود کو سب سے حقیر اور گنہگار سمجھتے ہیں، مگر مخفی ولی کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ خلق خدا کو خود سے دور رکھنے کے لیے بہت سی نازیبا حرکات کرتا ہے۔ عمران خان کے جلسے میں قادری صاحب ٹیشو پیپر سے ناک پہنچ کر اپنے عقیدت مندوں کی طرف اچھال دیتے تھے، اور وہ تبرک ساتھ لے جاتے تھے، یا ممکن ہے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی ہوں گے۔ مگر ہمارے مخفی ولی کا یہ عمل بھی لوگوں کو اس حوالے سے متنفر کرنے کے لیے تھا کہ وہ سوچیں یہ شخص غرور نفس کا کتنا شکار ہے کہ ہم پر اپنی گندگی پھینک رہا ہے۔ مگر سچا مرید کبھی ان گہرائیوں میں نہیں جاتا کہ اس کے مرشد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہوتا ہے۔ میں چونکہ نان بلیور ہوں، اس لیے قادری صاحب کی ایک اور واردات قلبی کا بیان نقل کفر والے محاورے کے مصداق یہاں درج کر رہا ہوں۔ بقول قادری صاحب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں، جس پر حضور نے 3 شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ میرا یہ دورہ تمہارے ادارے کے ذمہ ہونا ہوگا، دوسری یہ کہ مدینے سے لاہور اور دوسرے شہروں کی PIA کی فرسٹ کلاس ریٹرن ٹکٹ تمہارے ذمہ ہوگی، تیسری یہ کہ پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام اور دوسرے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ سن کر میں نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہا حضور میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے، مگر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہ خفیہ ولی یہ داستان اپنے مرید مردوں اور خواتین کے مجمع میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آہ و بکا کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مردوں نے اپنی جیبیں خالی کر دیں اور عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ کام صرف خفیہ ولی انجام دے سکتا ہے کہ جو مسائل تصوف سے واقف نہیں ہیں وہ اس خفیہ ولی سے متنفر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت صاحب کے بہت سے فرمودات ہیں، مثلا یہ کہ حضور نے انہیں خواب میں بشارت دی کہ تمہاری عمر 62 برس ہوگی،
जबकि अब वो 70 के हो चुके हैं। चुनाचे लोगों के दिलों में इस झूठ पर इस शख्स के खिलाफ नफरत तो पैदा होगी, और मख्फी वली यही तो चाहता है। एक दफा फरमाया कि वो आलम रोया में 17 बरस तक इमाम अबू हनीफा के शागिर्द रह चुके हैं, जिस पर मैंने कॉलम लिखा था कि इन्हें याद नहीं, मैं उनका क्लास फेलो था और मुझे याद है उस वक्त भी वो बहुत झूठ बोला करते थे, जिस पर नाराज होकर इमाम अबू हनीफा बतौर सजा मौलाना ताहिर अशरफी को उनके ऊपर बिठा दिया करते थे। मगर मैंने ये कॉलम उस वक्त लिखा था जब मैं हजरत के मख्फी वली होने की बाबत कुछ जानता ना था।